جائے گا آرزوئے بہشت بری کیوں کروں جب مجھے روضہ مصطفیٰ مل گیا اس در پاک پر خود بھی مل گئی اس در پاک پر خود بھی مل گئی اور وہی مجھکار سے خدا مل گیا مانگ کے سب ہے مگر مانگنے کا طریقہ ہے مانگنے کو ملک اور جن و بشر مانگتے ہیں خدا سے ہمیشہ مگر ماشاءاللہ مانگنے کو ملک اور جن و بشر مانگتے ہیں خدا سے ہمیشہ مگر جس نے مانگا ہے محبوب کے نام پر جس نے مانگا ہے محبوب کے نام پر اس کو مانگے ہوئے سے سوا مل گیا جس نے مانگا ہے محبوب کے نام پر اس کو مانگے ہوئے سے سوا مل گیا آرزوئے بہشت اور مرنا سب کو ہے ان کی بیمار کی جب ہوئی آنکھ نم اس پہ فرما دیا نظر میں خود کرم ان کے بیمار کی جب ہوئی آنکھ نم اس پہ فرما دیا نظر میں خود کرم اور عاشق مصطفیٰ کو خدا کی قسم مرتے مرتے بڑا مرتبہ مل گیا معزز سامعین کرام میں نے آج قرآن پاک فرقان حمید کی آیت تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے تمہارے لیے نصیحت ہو یہ میں نے آیت کریمہ کا مفہوم بیان کر دیا ترجمہ دیکھ رہا ہے تو کنز الایمان میں دیکھو آؤ عزیزان محترم آج کا یہ بھیانک دور آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی آج دنیا میں مسلمان بردیت کا شکار ہر طرف ظلم و عدوان کی آندھیاں چل رہی ہے کیا رحمت خدا ہم سے روٹ چکی ہے آج دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی کبھی آپ نے غور کیا ہے آج کا یہ معاشرہ ہمارا بچہ بچہ اتنی خرابی میں جا چکا ہے اسے دیکھو ہاتھ میں موبائل چھوٹا بچہ ہو بڑا بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو سب چلا رہا ہے اور گیم کھیل رہا ہے دن رات اس میں لگا ہوا ہے کیا یہی مسلمان کا شیوا تھا میرے عزیز دوستوں میں توجہ چاہتا ہوں آج سیریا مر رہا ہے سیریا لٹ رہا ہے اب بغداد لٹ رہا ہے کیا مسلمان اس زمین پر نہیں رہے ارے مسلمان تو وہ تھا کہ جو کہہ دیتے تھا وہ پورا ہو جایا کرتا تھا اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی آج دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی آج کیا رحمت خدا بندی ہم سے روٹ چکی ہے میں توجہ چاہتا ہوں کہ آج مسلمان ایسی بھیانک چیز میں ملبس ہو چکا ہے اسے نہ خدا کی کا خیال ہے نہ مصطفیٰ کی شرم ہے نہ ذرا بھی احساس کر رہا ہے اس لیے دعائیں قبول نہ ہو رہی لیکن سنو مسلمانوں تاریخ گواہ ہے تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ جس وقت ان دلس کی سرزمین پر حضرت موسیٰ بن حسین نے حملہ کیا طارق بن زیاد کے ساتھ ہے
اچانک 7,000 یا 9,000 کے مجاہدین اسلام جا رہے ہیں، گھوڑوں پر جا رہے ہیں، گھوڑوں پر روانہ ہیں۔ اچانک انہوں نے وہی علاقے کا باڈی گارڈ یعنی جو راستہ بتانے والا تھا اس کو ساتھ میں لیا کہ ہم یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہیں، یہاں کے راستوں سے آشنا نہیں ہیں، ہمیں راستہ بتا دے۔ ہمیں راستہ، اسے پیسے دیے، وہ راستہ بتا رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے عصر کا وقت آ گیا۔ عصر کا جب وقت آ گیا، حضرت موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ قافلے کو روک دو تاکہ اسلام کے مجاہد آرام کر لیں، مگر باڈی گارڈ نے کہا کہ حضرت چلیے جلدی سے چلیے، یہاں بھیانک جنگل بھیانک جنگل ہے اور ایسے موذی جانور ہیں، اژدہے ہیں، شیر ہیں، درندے ہیں کہ جو بھی رات کو یہاں قیام کرتا ہے وہاں کے اژدہے، اژگر اور شیر اس انسانوں کو کھا جاتے ہیں۔ آپ یہاں رات کو قیام مت کیجئے، جلدی سے نکل جائیے، ہمارا بارہا کا تجربہ ہے۔ حضرت نصیر نے کہا اور طارق نے کہا نہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم غلام رسول ہیں، ہم درندوں سے نہیں ڈرتے۔ ارے ہمارے لیے تو اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، ہمیں مسخر کر دیا ہے، لہذا قافلہ یہی رکے گا۔ خیمے گاڑ دیے گئے، سپاہی اپنے اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی اور اس کے بعد کھانا کھایا، پھر اس کے بعد عشاء کی پڑھی۔ دونوں مجاہد حضرت موسیٰ بن نصیر اور طارق مسلح لے کر جنگل کی طرف گئے، جنگل کی طرف گئے اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ دیا اور اس کے بعد کہا اے جنگل کے درندوں، ہم غلام مصطفیٰ آئے ہیں۔ اے جنگل کے اژدہو، اے سانپوں، ہم غلام رسول آئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اسلام کی بلندی کرنا ہے، لہذا جنگل خالی کر دو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جن شیرنیوں کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے وہ اپنے سینوں سے چمٹا کے پورے جانوروں نے جنگل خالی کر دیا، وہ جنگل خالی ہو گیا۔ ایک مسلمان وہ تھا کہ دعا ان کی بات کو جنگل کے درندے پرندے بھی مانتے تھے۔ آج کیا رحمت خدا روٹ چکی ہے، ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ہم اتنے دور جا چکے ہیں۔ ارے میرا مصطفیٰ تو رحمت بن کر آیا تھا، میرا رسول تو رحمت بن کر آیا تھا، تمہیں تعلیم دی تھی کہ تم تنہائی میں ذرا خدا کی ڈر پیدا کرنا، تنہائی میں بیٹھو، تنہائی میں رہو، تو انشاءاللہ جب تمہاری آنکھ سے ندامت کا کوئی آنسو نکلے گا تو بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گا۔ مگر آج کیوں نہیں ہو رہا؟ آج دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے آج سے قریب 1000 پرانی کتاب میں واقعہ پڑھا۔ آج جو معاملہ خراب ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم دن رات دعا کرتے، ہر آدمی جگہ پریشان، مولانا روزگار نہیں ہو رہا، اور یہ اس کی شرط جبکہ مصطفیٰ کا یہ حدیث ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس رات میں جو مجھ سے مانگے گا ضرور ملے گا، مگر نہیں ملتا۔ مگر کیوں نہیں ملتا؟ اس پہ کبھی غور کیا؟ کیوں نہیں ملتا؟ وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے چلا کہ میری دیہات میں پبلک کیسے رہتی ہے، کس طرح سے رہتی ہے، اس کا کھانا پینا کیسا ہے۔ میں اس نے ظاہر نہیں کیا ملک کا بادشاہ ہوں، اپنے وزیر اعظم کو ساتھ لیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، اس کے بعد میں اس نے نماز پڑھی،
ایک سامنے چھوٹا سا جھونپڑا تھا اور 2 بھینسیں بندھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ وہ گاؤں والا سمجھا کوئی رئیس اعظم ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کا وزیر ہو سکتا ہے ساتھ نہ ہو۔ اس نے اپنی حسب حیثیت تواضع کی، مگر اپنی دونوں بھینسوں کو دعا تو بھینسوں نے بہت دودھ دیا۔ بادشاہ کے دماغ میں بات پیدا ہوئی، بادشاہ کے دماغ میں بات پیدا ہوئی کہ اس بھینسوں کو دونوں کو میں لے جاؤں گا، اور یہ نہیں دے گا گاؤں والا تو کہہ دوں گا تیرے ملک کا بادشاہ ہوں، اسے دہلی پڑ جائیں گی۔ سردی کی لمبی رات تھی، مسلمانوں سنو، اب وہ گاؤں والا رات بھر اپنی بھینسوں کو چارہ کھلاتا ہے، صبح کو جو بھینسوں کا دودھ دوتا ہے تو دونوں بھینسوں کا دودھ بہت کم، اتنا کم، بہت کم۔ بادشاہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، پوچھا بھائی یہ بتا، رات کے شام کے مقابلے لمبی رات تھی، اس وقت زیادہ دودھ ہونا چاہیے تھا، تیری بھینس کے دودھ کم کیوں ہے دونوں کے؟ تو گاؤں والا کہتا ہمارے بادشاہ کے دماغ میں کوئی پاپ آیا ہے، ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہوئی ہے، اس لیے میری بھینسوں کا دودھ کم ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے آزمانے کے لیے پھر رات کو، پھر رکا شام کو، پھر بھینسوں نے زیادہ دودھ دیا۔ اس نے کہا خدا تیرا کرم، تیرا رحم، یہ بادشاہ جس پہ ظلم کرنے والا تھا اس سے بعد آ گیا، میری بھینس کا دودھ بڑھ گیا۔ اس کے نتیجے میں علامہ فرماتے ہیں باقی تو 1000 برس کے عالم ہے، جس گھر کا بڑا، جس ملک کا بڑا غلط ہو جاتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جھانک کر دیکھیں ہماری زندگی کیا ہو چکی ہے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، دن رات دیکھو تو موبائل چل رہا ہے، دن رات گیم کھیلے جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہو بڑا بچہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، وہ رسول اعظم جو پوری دنیا کے لیے آئے تھے کہ مسلمان اگر تو صحیح توبہ کر لے تو تیری خدا توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ سنو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شب برات، نعرے تکبیر۔ آج شب برات، نجات کی رات، مغفرت کی رات، فیصلے کی رات، ایسے فیصلے کی امور کے فیصلے، رزق کا فیصلہ، اخلاقیات کے معاملات، پورے ہر حکمت کا ہر جو حکمت اللہ نے رکھی ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہو رہے، مگر کم ملے گا۔ غریب نواز کو مانتے ہو؟ بتاؤ، مانتے ہو؟ غریب نواز کو مانتے ہو؟ وہ غریب نواز خود اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے، میں خراسان کی پہاڑی میں جب پہنچا کہ بدر کی عمر قریب 120 سال تھی، ہر کوئی اسے دعا کر آتا تھا، ہم ملاقات کرتے تھے، مگر جب آخر کا جملہ ہوا سلام کے بعد وہ بزرگ کیا کہتے تھے؟ اے آنے والے اللہ کے ولی، میرے لیے دعا کرنا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میرا خاتمہ۔ جبکہ وہ غریب نواز فرماتے ہیں ایسے مستمر دعوات تھے جو کہتے تھے پورا ہو جاتا تھا۔ میں نے چلتے وقت ان سے پوچھا اور معلوم کیا حضور خوف کیا ہے، خوف کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ بزرگ جیسے نمک گھلتا ہے ایسے پانی کی طرح گھل گئے، پتہ تک نہیں چلا۔ مسلمانوں، آج اٹیک کی بیماری ہے، اٹیک کی بیماری ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے اٹیک کی بیماری کسے ہوتی ہے؟ جس کا دل کبھی خوف الہی سے نہ لرزا ہو اسے اٹیک ہوتا ہے، اور جس کا دل خوف الہی سے لرز گیا، خوف الہی سے کانپ گیا، اسے کبھی اٹیک نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے
غریب نواز کے پوتے نے اپنا دل جلا دیا، دھواں نکلتا تھا، بلیاں آتی تھی مگر پھر بھی زندہ تھے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، غالب نے کہا ہے درد ہوتا ہے تو دوا کیجیے، درد ہوتا ہے تو دوا کیجیے، دل ہی کم درد ہو تو کیا کیجیے؟ یہ دل اگر درد والا بن جائے، ایک مسلمان کے لیے، ایک بیوہ کے لیے، کسی دوسرے کے لیے، قسم خدا کی یہ دل اللہ کی امانتگاہ بن جاتا ہے۔ حدیث رسول ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے لیے مکان نہیں، میں مکان سے پاک ہوں، میرے لیے زمان نہیں، میں زمان سے پاک ہوں، جہل سے پاک ہوں، ہر شے سے پاک ہوں، لیکن مومن کا دل میرا مکان ہے۔ تو سنو، اسی سلسلہ کی ہستی جو غریب نواز کی بھی آقا ہے، جو غریب نواز کی بھی آقا ہے، غریب نواز کے پیروں کے پیر فضیل بن عیاض امام اعظم کے شاگرد ہیں، مشہور ڈکیت تھے۔ کیا تھے؟ ڈکیتی کرتے تھے، مال لوٹتے تھے۔ مقام ترست ایک مقام ہے ایران کے درمیان، ایک صوبہ تھا، فضیل کے نام سے لوگ کانپتے تھے، کوئی دوپہری میں بھی سفر نہیں کرتا تھا، کوئی رات کو بھی سفر نہیں کرتا تھا۔ اچانک فضیل گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جا رہے تھے، فجر کی اذان ہوتی ہے اور کہیں جا رہے تھے گھر سے، کسی انسان کے قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، جس کا مفہوم تھا خدا سے کب تک بھاگو گے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ توجہ چاہوں گا، آج کی رات بخشش چاہتے ہو تو دل کو اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر کر لو اور دل سے کہو، اے دل تو ٹوٹ جا۔ اور ایسا ٹوٹ کے مانوش کو محبت نے کہا، عشق تیرے سکتے، جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی۔ ایسا دل بنا لو یہ دل مصطفیٰ کا مدینہ ہو جائے، نعرے تکبیر ہو جائے، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، ایسا دل ہو جائے تو دعا قبول ہوگی۔ فضیل بن عیاض نے کان میں آگ سنی، فوراً لرز کرے، کانپ گئے اور اس کے بعد گھوڑے کو چھوڑ دیا اور اعلان کر دیا، میں اب توبہ کرتا ہوں، یہ کام نہیں کروں گا، اب یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ مگر جس کا یہ مال لوٹتے تھے سب اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے کتنا سونا، کتنا سامان، لہذا انہوں نے سب کا دینا شروع کر دیا۔ جو نہ ہوا تو معافی مانگ لی۔ ایک یہودی کے پاس پہنچے، نہیں بھائی تیرا اتنا سونا تھا؟ اس نے کہا نہیں میرا تو زیادہ سونا تھا، یہ تو بہت کم ہے، آپ کی ڈائری میں غلط لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں تیرا اتنا ہی سونا تھا، تو واپس لے لے۔ اس نے کہا نہیں میرا تو زیادہ تھا۔ حضرت فضیل کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، کہ معاف بھی نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا چاہے پوری زندگی تیرے دروازے پہ کھڑا رہوں، جب تک معاف نہیں کر دے گا واپس نہیں جاؤں گا۔ کہ حضرت معاف بھی نہیں کروں گا مگر ایک شرط ہے، میری الماری ہے سامنے، اس میں 2 تھیلی رکھی ہے جو بہت وزنی ہے، اسے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ کہا اچھا۔ چابی دی، الماری کھولی، 2 بڑی تھیلی بڑی وزنی حضرت فضیل اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے کھولا، کہا حضور آپ مجھے مسلمان کر لیں، مجھے مسلمان کر لیں۔ کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو جو یہودی ہے کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، کیونکہ میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے جو کوئی شخص امت محمدیہ کا
توبہ کر لے گا اس کی اگر اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے گا تو سونا ہو جائے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن شب برات، نعرے تکبیر۔ میری تو ان تھیلیوں میں پتھر تھے، پتھر، ان تھیلیوں میں پتھر تھے، اب آپ کا ہاتھ لگ چکا ہے، یہ سونا بن گئے ہیں۔ توبہ ہو تو ایسی ہو، اور توبہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اگر ہم سے غلطی سے کوئی کام ہو جائے، کوئی غلطی سے کام ہو جائے، اللہ بڑا رؤوف و رحیم ہے، بڑا کریم ہے، توبہ ایسی ہو کہ آگ میں جلنا گوارا ہو، اور اس کام سے ایسی نفرت ہو، ہر وقت لرز ہے، اگر یہ ندامت پیدا ہو گئی تو قسم خدا کی جو زبان سے کہہ دو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ رات توبہ کی رات، نجات کی رات، توجہ چاہتا ہوں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، انہیں بھی ضروری چاہیے، ذرا درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور آج انشاءاللہ ایک نسخہ ایسا بتا کے جاؤں گا آپ کو، میں پرانا آدمی ہوں، آپ نے اس کام کو کر لیا تو میرا یقین کامل ہے کہ اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا، مگر اس میں شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ آج کوئی اللہ والا نظر نہیں آتا، آج کوئی، میں مولانا ایوب صاحب سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا، میں اندور میں تقریر کر رہا تھا، اچانک ایک پرچہ آیا، اس پرچے میں کیا تھا کہ آئیے بتائیے آج کل کے مولوی ولی کیوں نہیں ہوتے؟ پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ آج کل کے مولوی ولی کیوں نہیں ہوتے؟ آج کا مولوی، بڑے خلاصہ سے کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی آج کا مولوی دنیا کی ہرس نکل جائے، اس کے دماغ سے ہرس نکل جائے تو اللہ اس کو اتنا دے گا کہ اسے حساب لگانے کو نہیں پڑے۔ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے بغیر میں نے جواب دیا، ایک حدیث پاک ہے، تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے علماء کا رزق بخیر دیا ہے، ہم نے علماء کا، ہم جیسے نلائق کریں، ہم تو بہت گناہگار ہیں جو صحیح علماء ہیں، اور کچھ تو لوگ ایسے بھی ہیں کہ بہت ہی چپڑی باتوں پہ آگے تقریر سننا کو سنتے ہیں تو اسے دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا یہ ہے کون۔ سنو حدیث پاک، بخاری پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ قرآن آسمانی کتابوں کے بعد، قرآن کے بعد سب سے مضبوط کتاب بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان کیا ہوگی؟ توجہ جاؤں گا، کیا پہچان ہوگی؟ سر اکثر منڈے ہوں گے، اونچے پیجامے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ حدیث کے جملے، بخاری کی حدیث ہے، اونچے پیجامے ہوں گے اور نماز اتنی پڑھیں گے کہ لوگ کہیں گے بڑے نمازی ہیں۔ آج کسے نمازی کہا جاتا؟ اشارہ دے رہا ہوں، اسے نمازی کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری پہچان فرمائی کہ اکثر پیشانیوں پر داغ ہوں گے، اکثر پیشانیوں پر داغ ہوں گے، اونچے پیجامے ہوں گے، قرآن بہت پڑھیں گے، اچھے اچھے قاری ہوں گے، مگر وہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَنَاجَسُوا، نہ ان کے ساتھ کھانا نہ ان کے ساتھ پینا، ان سے دور رہنا،
یہ آج سے 1400 برس میرا آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ایسی باتیں بتائیں گے کہ تمہارے ماں باپ نے بھی نہ سنی ہوگی۔ عزیزان محترم، اب یہ آپ غور کر لیں کہ محبت رسول جس کے اندر ہے، تو عزیزان محترم ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، دعا قبول کرنا چاہتے ہو تو جاتے ہو نہیں جاتے؟ نماز پڑھو گے؟ کسی کا حق مارو گے؟ سنو، آج ایک چیز اور چلی ہے، 10 عمریں 11 عمریں، ارے میں رمضان شریف میں عمرہ چلا گیا۔ ایک بہت مضبوط بات بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ عمر فاروق اعظم سے روایت ہے، عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں مدینے کو قیام کا مت بناؤ، اسے زیارت سمجھو، اسے زیارت سمجھو، زیارت کر کے نکل آؤ۔ ایسا نہ ہو یہاں تو کیل کا ٹھوکنا بھی بے ادبی ہے، کوئی بے ادبی ہو جائے تو سنو آج ایک چل ہے، کہتا ہوں بڑا اچھی چیز ہے مگر اس کے علاوہ اسلام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو جا رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، اس زمانے میں گھوڑوں سے اونٹوں سے سفر ہے، آپ نے گاؤں میں قیام کے مسافر ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد اشراق پڑھی، چاش پڑھی، چاش پر کی نماز پڑھ کر جب بستی سے باہر نکلے تو دیکھا 8 سالہ بچی، 8 سالہ بچی، کپڑا منہ سے ڈھکے ہوا، آنکھیں کھلی ہوئی، اور جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے، جہاں کچرے ڈالے جاتے ہیں، مکھی بھنک رہی تھی۔ اس بچی نے اپنا دامن سے ہاتھ نکالا اور اس ناپاک جگہ سے دکھایا۔ عبداللہ ابن مبارک کی نظر پڑ گئی، کہا بیٹی تم نے اس ناپاک جگہ مکھی بھنک رہی کیا اٹھایا؟ اس نے کہا حضور سے مت معلوم کیجیے کہ میں نے کیا اٹھایا، آپ کو بتا دوں گی تو پریشان ہو جاؤ گے۔ آپ نے اصرار کیا بیٹی بتا دے، جب زیادہ اصرار کیا بچی نے مٹھی کھولی تو کیا دیکھا؟ مری ہوئی چڑیا ہے، کیڑے پڑے ہوئے، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور ہم آل رسول ہیں، ہم اہل بیت پاک ہیں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں بیوہ ہے، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، مگر جان بچانے کے لیے اللہ نے حرام شے کو جائز قرار دیا ہے۔ روزانہ میری ماں مجھے اٹھا دیتی ہے، مری ہوئی چڑیا ملتی ہے، ہم قریب 8 دن سے اس چڑیا کو پانی میں ماں بیٹی ابالتے ہیں، اسے پی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی پھینک دے، اس نے پھینک دیا، اپنے گھر کے بلے کے چل۔ عبداللہ مبارک پیچھے پیچھے، بچی آگے آگے، ایک چھوٹا سا مکان، کچا مکان، دروازے پردہ پڑا ہوا تھا۔ آج کل کا پردہ کیا ہے؟ سنو میری ماں بہنوں، جس طریقے سے نماز فرض ہے ایسے ہی پردہ فرض ہے۔ مسئلہ بتا رہا ہوں، عورت کی یہ کلائی گٹا تک کپڑا ہو نماز میں، یہاں تک ہو، یہاں تک کہ یہ گٹے بھی ڈھکے ہوئے ہو، اگر اس کا اتنی آستین اوپر ہو گئی گٹے سے اوپر، لاکھ نماز پڑھ لے نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور آج کا عالم کیا ہے؟ ایسے کپڑے جالی دار دم پر جسم نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، جبکہ شریعت کا مسئلہ ہے اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے، اگر اس کے بال کی سیاہی دوپٹے میں نظر آ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا کلائی کھل جائے، 83 پاؤں کھل جائے، لاکھ نماز پڑھ لے، نماز نہیں ہوگی۔ آج ہمارا تو دعائیں کیسے قبول ہوں، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو عبداللہ مبارک میں پہنچے، دروازے پر کپڑا پڑا ہوا ہے، سلام کیا، اندر سے وعلیکم السلام کا جواب آیا۔ آپ نے اس خاتون سے کہا، ماں نے پوچھا بیٹی آج کیا بات، خالی کیوں آئی؟
کہ مائک بزرگ باہر ہے، وہ آپ سے گفتگو چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سلام کیا کہ حضرت کیا حکم ہے؟ کہ آپ کا در وہ در ہے، آئے ہے کتنے سنو کہ آپ کے نانا جان کے در سے کبھی سائل خالی نہیں گیا۔ آپ کے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کو کیا تھا؟ وہاں کا جود و کرم سے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں حج کو جا رہا ہوں، جو کچھ میرے بعد زیادہ سفر قیمت ہے، پیسہ ہے، میں نذرانے میں دیکھا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں۔ نذرانہ قبول کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اس عورت نے قبول کر لیا، آپ حج کو نہیں گئے۔ اے عمرے کرنے والوں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کیا ہے، آپ حج کو نہیں گئے بلکہ حج سے واپس آ گئے، اور اس کے بعد میں حج ہو گیا تو ایک آدمی آیا، حضور کب تشریف لائے؟ کہ میں تو گیا نہیں، کہ جھوٹ بولتے ہو، ہم نے خانہ کعبہ کا کباب کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا آدمی آیا، حضور کب آئے؟ کہ میں تو گیا ہی نہیں، کہ جھوٹ بولتے ہو، صفا مروا کی صحیح کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا آیا کہ حضور کب آئے؟ کہ میں نہیں گیا۔ اس کے بعد کہا ہم نے مقام عرفات میں آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں تک 18 آدمی جمع ہو گئے، اور اس کے بعد میں جھوٹ بولنے عالم ہو کر 19واں آدمی آتا، حضور میں نے مدینہ شریف میں آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، آپ بھی حیرت بھی، اللہ میں نہیں گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک غیبی الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے عبداللہ مبارک نہ تو جھوٹا نہ یہ جھوٹے، تو نے کام کیا ہے، ایک بیوہ کی مدد کی ہے، تیرے صدقے ہم نے سب کا حج قبول کیا ہے، اور تیری صورت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شب برات، اور تیری شکل کا فرشتہ پر ہم نے پیدا فرما دیا ہے جو قیامت تک تیرے نام پر حج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ ہے اسلام۔ میرے عزیز دوستو، اب ہمارے نوجوان مقرر بھی آ گئے، ماشاءاللہ بڑی اصلاحی تقریر فرماتے ہیں، مگر میں آپ کی توجہ چاہوں گا درود شریف پڑھیں۔ اجازت ہے درود شریف پڑھیں مرتبہ، اور اللہم صلی علی۔ آج بڑوں کا ادب نہیں، دعا کیسے قبول ہے؟ یا الہی ہمارے اعمال اس قابل میں رہے، لیکن تیرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، آج کی اس مجمع کی دعائیں قبول کر لی، اور جو ہم نے برائیاں طے کر لو، انشاءاللہ عزیز جب یہ طے کر لو گے، دل مصطفیٰ کا مدینہ بنا لو گے، تو قسم خدا کی تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے کہ آج دل سے دعا کر لو، خدا کی بارگاہ میں دل گڑا لو، اور ایسے دل گڑاؤ، رحمت خدا بندی آواز دے، اے میرے بندے تو کیوں، میں تو رؤوف الغفور الرحیم، تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، آخری بات پیش کرتا ہوں، ذرا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بڑوں کا ادب نہیں، تشریف رکھے، کیا معاملہ؟ اچھا جانے جائے گا، آج دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مولائے کائنات سے ادب سیکھو، مولائے کائنات سے ادب سیکھو۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے، مولانا ایوب صاحب مفتی صاحب، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کی داڑھی کا ایک بال سفید ہو جائے اس کے آگے مت چلو۔ اور بتاؤں، جس کی داڑھی کا ایک بال سفید ہو جائے، اور یہ آدمی آج بوڑھا ہو گیا پھر بھی گھساٹ گیا، کیا بوڑھے بیل کے سینگ کاٹ دی جائے تو یہ جوان ہو جائے گا؟ بتاؤ تم، یہ جوان ہو جائے گا؟ یہ سنت مصطفیٰ کری، ایسی سنت موقدہ ہے کہ وجوب کے قریب ہے، داڑھی وجوب کے قریب ہے،
وہی دوست مولا کائنات آقا نے فرمایا جس کی داڑھی کا ایک بال سفید ہو جائے اس کے آگے مت چلو. اچانک ایک دن ہوتا ہے کہ میرے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے فجر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا کائنات کسی ضرورت کی لہر دیری ہو جاتی ہے. جب باہر نکلے تو جب جماعت کھڑی ہو گئی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے صحابی ڈنڈا ٹیکے آہستہ آہستہ ضعیفی کا عالم جا رہے ہیں. علی کو مصطفیٰ کا فرمان یاد آ علی کو مصطفیٰ کا فرمان یاد آ گیا. ادھر دل میں دماغ میں لے کر اگر میں تیز قدم نہیں بڑھاتا ہوں تو جماعت کی رکعت چلی جائے گی, مصطفیٰ رکوع میں چلے جائیں گے. مگر خیال کیا میں نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے کی ہے, اللہ کے رسول کے ذریعے کی ہے. لہذا چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے شروع کر دیے کہ 4 رکعت چلی جائے مگر مصطفیٰ کی بات پوری ہو جائے, رسول کی بات پوری ہو جائے. ادھر علی نے یہ عمل شروع کیا. این نماز کی حالت میں مصطفیٰ کو وحی ہوتی ہے, اے رسول علی تمہاری بات پر عمل کر رہا ہے, قرات کو لمبا کر دو تاکہ علی کو جماعت رکعت مل جائے. مسلمانوں غور کرو ہماری حالت کیا ہو چکی ہے. آج کسی کو پریشانی پہنچ جاتی ہے, کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ گناہ کی سزا میں کسی کاروبار نہیں چل رہا, کسی کی پریشانی ہو گئی, کوئی ماں بیمار ہو گئی, کوئی کسی کو زیادہ بیماری ہو گئی, لقوہ گر گیا تو لوگ کہتے ہیں سزا مل رہی ہے. مگر سنو بیماری بھی عین رحمت ہے, بیماری بھی عین رحمت. سنو حوالہ دے رہا ہوں لذت المجالس یہ مصنفات کا بیان کرتے ہیں, میری ماں بھی سنیں, بہنیں بھی سنیں, اے جوانوں تم بھی سنو. کیا فرماتے ہیں ایک صحابی مصطفیٰ ہے جو گاؤں کے رہنے والے دن بھر لکڑی کاٹتے ہیں اور جا کے مدینے کے بازار میں بیچتے ہیں, جو بکتی ہے اس سے سودا سلب خریدتے ہیں, گھر پر آتے ہیں, یہی معمول ہے. اس کے بعد ایک دن آئے تو کیا ہوا کہ آپ نے گھر سامان لے کر آئے, مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد کھانا کھایا, عشاء کی نماز پڑھی اور سونے چلے. سونے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی مجھے پیاس لگ رہی ہے, پانی پلا دے, سردی کی لمبی رات تھی. میرے عزیز دوستو بیوی کو پانی لانے میں کچھ تاخیر ہو گئی, دیر ہو گئی. جب پانی لے کر وہ آئی تو وہ صحابی مصطفیٰ کی آنکھ لگ گئی. سو چکے تھے, بڑی مؤدب بیوی تھی, بڑی ادب والی بیوی تھی, آج کی تھی نہیں تھی. سوریا سونے دے, سوریا تو سونے دے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرد اپنی بیوی سو رہی ہو, فجر کا وقت ہو گیا ہو تو اس کے سر کو ہلائے اور وہ ناؤ پہ تو پانی کے چھینٹے مارے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور جو شوہر سو رہا ہو اور بیوی جاگ چکی ہے تو بیوی کے لیے حکم کے پیروں کو دبائے اور پیر نہ دبا سے اسے پانی کے چھینٹے مارے. امام سفیان ثوری فرماتے اللہ اس کو بھی جنت دے دے گا, اس کو بھی جنت دے دے گا. گمان کر رہا تھا کہ وہ بیوی جب پانی لے کر آئی تو صحابی مصطفیٰ سو چکے تھے, بڑی محبت بیوی تھی, فرمانبردار بیوی تھی. میرے عزیز دوستو اس کے بعد میں سوچا کہ میرا شوہر دن بھر کا تھکا ماندہ ہے, بیچارہ دن بھر لکڑی کاٹتا ہے, مگر اس کو نیند گہری نیند آ گئی ہے, اٹھاتی ہو تو بے ادبی ہوگی. مگر پھر سوچا نہ معلوم کب آنکھ کھل جائے پانی مانگ لے. وہی کھڑی رہی, رات بھر ہو گئی, رات بھر ہو گئی مگر صحابی کی آنکھ نہ کھلی. وہ بیچاری سردی میں کانپتی رہی. پیالے کا پانی ٹھنڈا ہو گیا, برف بن گیا. جب اس کے بعد صبح صادق ہوئی صحابی مصطفیٰ کی آنکھ کھلی
دیکھا بیوی لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ دودھ جب آپ سونے جا رہے تھے آپ نے پانی مانگا تھا، مگر پانی لے کر آئی تو آپ سو چکے تھے، میں نے بڑے ادب سے آپ کو نہیں اٹھایا، مگر کھڑی اس لیے نہیں، نہ معلوم کب آنکھ کھل جائے مجھ سے پانی مانگ لے، ابھی خوش ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں کہ اب تو ضرور پانی پیوں گا، میں پیاس لگی نہ لگی مگر پیوں گا۔ اور فرمایا مانگ لے، کیا مانگتی ہے؟ جو میں دے سکتا ہوں وہ دوں گا، اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں دوں گا۔ کہا حضور آپ دیں گے؟ کہاں دوں گا؟ کہ آپ دیں گے؟ کہاں دوں گا؟ میں آپ سے طلاق مانگتی ہوں۔ توجہ جاؤں گا، صحابی کی آنکھ کھلی کھلی رہ گئی ہے، ایسی مؤدب بیوی 14 سال گھر میں ہو گئے، 5-6 بچے، مانگ رہی تو کیا ماری طلاق، اور آج تو طلاق کو کھیل بنا لیا لوگوں نے، 3 طلاق، یہ کیا جانے 3 طلاق کیا ہے؟ مسلمانوں ہمارا فرمان مصطفیٰ پر ایمان ہے، جو نبی نے فرما دیا اس پر حق ہے، یہ کچھ بھی کرتے رہے مگر سنو اس کا جواب میرے مفتی اعظم ہند نے دیا تھا، اس مفتی اعظم ہند جو اللہ کے ولی تھے، جو عالم مدعا تھے، جس کے بارے میں محدث اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ عالم مدعا ان کی بات ماننا واجب ہے۔ جب نسبندی کا دور چلا تھا آپ نے ہمیں اس وقت جو نہیں پڑھا، مظفر میاں آئے تھے، ان کو گرفتار کر لیا تھا، مفتی صاحب پریشان تھے، سن 73-74 کی بات ہے، مفتی صاحب پریشان تھے، ADM کا زور پڑ رہا تھا کہ آپ اس کو نسبندی کو جائز کر دیں، مظفر میاں نے خلاف تقریر کی تھی، انہیں یہاں سے گرفتار کر کے باہر لے جایا گیا تھا، مگر میرے مفتی اعظم ہی اللہ کی رحمت اگر نزول ہو تمہاری قبروں پر، آپ نے دستی فتویٰ لکھا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ارے اہل حکومت کے لوگ پہنچے تھے، اندرا نے خود آدمی پہنچا تھا، بھیجا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا فقیر کا فتویٰ نہیں بدلتا ہے، حکومت بدل جاتی ہے، سبحان اللہ، حکومت بدل جاتی ہے۔ اے مسلمانوں ذرا اتنا متبع ہو کر دیکھو، قسم خدا کی دنیا تمہارے قدموں کو چومے گی، سبحان اللہ، تمہارے قدموں کو چومے گی، تمہارے قدموں پر آئے گی۔ تو عزیزان محترم، اس صحابی رسول نے کہا میں انشاءاللہ جب یہ بات کہہ چکا ہوں تو پوری کروں گا، مگر یہ فیصلہ مصطفیٰ کے سامنے ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھی، سنو میری ماں بہنوں، ہم حنفی ہیں، حنفیوں کو حکم ہے کہ اجالے میں نماز پڑھیں، اور اطلاع بھی نہ ہو کہ سورج نکل آئے، اور عورتوں کو حکم ہے اندھیرے میں نماز پڑھیں۔ علامہ ابن الہانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اول وقت میں نماز پڑھ کر اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، جتنی اس کی جھاڑو کی سیکھیں چلتی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا۔ مگر رات بھر ٹی وی دیکھے تو کیسے نماز پڑھے، رات بھر سیریل دیکھے تو کیسے نماز پڑھے؟ میرے عزیز دوست، تو صحابی نے اور اس کی بیوی صحابیہ نے اول وقت فجر میں نماز پڑھی، اندھیرا تھا، دونوں مدینے کی طرف روانہ ہوئے، وہ ان کی بیوی پیچھے، صحابی رسول آگے آگے، ابھی 10 قدم چلے تھے کہ صحابی رسول کے پیر میں پتھر سے ٹھوکر لگی، انگوٹھے میں خون نکل آیا، بہت اللہ یا اللہ کر بیٹھے۔ بیوی نے کہا حضور فیصلہ ہو گیا، میں طلاق نہیں مانتی، کہ کیوں؟ میں نے اللہ کے محبوب سے سنا تھا جس مسلمان کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ پہنچے اللہ اس سے ناراض ہے۔ آپ کے گھر میں مجھے 14 سال ہو گئے، نہ کبھی بخار دیکھا، نہ سر میں درد دیکھا، نہ کبھی بیماری دیکھی، میں سمجھی خدا آپ سے راضی نہیں ہے، اب آپ کے ٹھوکر لگ چکی ہے، میں سمجھی خدا آپ سے راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو آج کی رات توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو، سب سے پہلے میں نے تو حضرت مولانا ابیو صاحب، میں نے ان کی دھار میں دیکھا، بڑی طبیعت خوش ہوئی، بہت طبیعت خوش ہوئی،
عصر کی نماز کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو کر ہر گھر پہ جاتے ہیں، وہ ہم سے غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دینا۔ پورا شہر عورتوں کے پاس جاتی ہے، مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو میں نے تو کہا تھا دھار میں، یہ مولانا کمال الدین اور آپ رحمت اللہ علیہ کا فیضان کرم، آپ تو شاہ عبد اللطیف کے بارگاہ میں جاتے ہو۔ وہ شاہ عبد اللطیف جنت الدین کے خلیفہ ہیں، اور وہ خلیفہ ہے سلیمان توسوی سلسلہ چشتیہ کے بزرگ۔ پھر اور ایک بات بتا دوں بڑی ذمہ داری سے، ایک بات اور بتا دوں، میرا ایمان ہے کہ سلسلہ قادریہ سب سلسلوں سے افضل ہے۔ میں اشرفی ہوں، چشتی ہوں، مگر میرا ایمان ہے کہ تمام سلسلوں میں سلسلہ قادریہ کیونکہ غوث اعظم سب ولیوں سے ولی ہے، سبحان اللہ، سب ولیوں۔ لیکن بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس ہندوستان میں، اس ہندوستان کی سرزمین پر جو فیضان کرم ہے غریب نواز کا، سبحان اللہ، اور یہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، اتنے بھی سلسلے ہیں سب مہمان ہیں، اور سلسلہ چشتیہ میزبان ہے، سبحان اللہ، سلسلہ چشتیہ میزبان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ قصیدہ میں فرمایا غریب نواز کے لیے، بہر پایت خواجہ ہندا کیوا جناب، سبحان اللہ، بہر پایت خواجہ ہندا کیوا جناب، بل علا راسی و عینی راگے گویت خاکہ توئی۔ سنو فرماتے ہیں امام احمد کی قبر پر رحمتوں کے پھول ہو، جو کسی نے مسئلہ حل نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ کیوا ہندی کا جملہ ہے، کیوا ہندی کا جملہ ہے جس کے معنی ہے زحل، اور زحل ستارہ ساتویں آسمان پر ہے علوم نجوم کے اعتبار سے، اور غریب نواز زحل ہے، اور وہ ستارہ ہندوستان ہی میں ہے، سبحان اللہ، وہ ستارہ ہندوستان ہی میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو جاؤ آج طے کر لو، ایک تصور کر لو، میرا عطائے رسول آج اجمیر کی دھرتی سے بعطائے مصطفیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تصور کر لو، اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، لیکن تیرے ولی کامل عطائے رسول کا بطفیل مصطفیٰ واسطہ دیتے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری نمازیں قبول کر لے، ہمارے اندر اتفاق و اتحاد عطا فرما دے، ہمارا دل محبت مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ اگر یہ تصور کر لو گے، قسم خدا کی تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جل مجدہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ دعا کریں، میں شوگر کا مریض ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غریب نواز کے صدقے غوث اعظم کے دوپہر اس کمیٹی کی کابش قبول فرما لے، جو سجدے کریں اس سجدوں قبول کر لے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے، میں نے پڑھا ہے، ایک بندہ بڑا گنہگار جب وہ ندامت کے آنسو برساتا ہے، اپنا سر پتھر میں مارتا ہے، اور اس کے بعد عرض کرتا خدا کی تیرے در کے علاوہ کہاں جاؤں، تو تیرے علاوہ رحیم و کریم کون ہے؟ اے اللہ تو مصطفیٰ کے صدقے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین۔ یہ عرض کر رہا ہے، ندامت کر رہا ہے، اے اللہ کبھی مجھ سے خطا نہیں ہوگی، بھول کر بھی نہیں ہوگی، اے اللہ تو میری آواز غیبی آتی ہے، اے فرشتوں اس میرے بندے کو خوشخبری سنا دو، یہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، اس کی دعا میں نے قبول کر لی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ میں نے عرض کیا، کہیں سبقت لسانی یا عمدن یا سہون کوئی غلطی ہوئی ہو،
اے اللہ اس رات کے صدقے، اس مبارک رات کے صدقے میری بھی خطائیں معاف کر دے اور ان سننے والوں کی بھی خطائیں معاف کر دے، ان کے دعائیں قبول فرما لے، جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں ان کے اچھے رشتے ہو جائیں، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں انہیں اللہ تو روزی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔